اس وقت دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں۔ ہر مذہب اس بات کا زور لگا رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو برحق سمجھوں اور میں اپنے آپ کو برحق دنیا کے سامنے لے کر آؤں۔ دنیا کے اندر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ یہودیت کہتی ہے کہ یہودی ہونا ٹھیک ہے، یہودیت برحق ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائیت برحق ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں اسلام برحق ہے۔ اب ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اس پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دلائل رکھنے لگا ہوں، اور اس پر کہ میں دنیا کے کفر سے کچھ سوالات کروں گا، اور دنیا کے کفر کو بطور چیلنج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا جواب دے دیں۔ اگر وہ ان کا جواب دے دیں تو ہم ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ان کے پاس اس بات کا جواب نہ ہو تو پھر ہماری بات مان لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، اور ہم مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے دنیا کے باطل سے، دنیا کے کفر سے، کہ آپ اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ سب کا کام یہ ہے، یہودیت کہتے ہیں کہ سب یہودی ہو جائیں، عیسائی کہتے ہیں سب عیسائی ہو جائیں، ہم کہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں۔ تو اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ جب کلمہ سب نے پڑھنا ہے تو پھر اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ یہودیت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پیش کر دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میں سب کا نبی ہوں۔ عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پیش کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میں سب کا نبی ہوں۔ تم لا نہیں سکتے، کسی کتاب کے اندر کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی کہ میں سب کا نبی ہوں، لیکن میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تم سب کا نبی ہوں۔ قرآن میں موجود ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ لوگو میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے نبی ہیں۔ نبوت کا دائرہ کتنا وسیع ہے، میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ یہ کتنا وسیع ہے، اس پر کچھ دلائل سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دائرہ ساری امت میں نہیں ہے، ساری دنیا میں نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دائرہ ساری امت میں نہیں ہے، ساری دنیا میں نبی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے نبی آئے سب کوئی کسی علاقے کے لیے آیا، کوئی کسی دیہات کے لیے آیا، کوئی شہر کے لیے آیا، کوئی ایک قوم کے لیے آیا، لیکن میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے آئے۔ اس پر دلائل کیا ہیں، توجہ رکھیے گا۔ کفار مکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا دین سچا ہے، آپ ہمیں کہتے ہو کہ آپ جھوٹے ہو، آپ باطل ہو۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا دین سچا ہے تو پھر اپنے رب سے کہو کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ہم پر عذاب کو مسلط کر دے۔ اللہ رب العزت کا دستور اور قانون یہ تھا کہ جب کسی قوم کے اوپر اللہ نے عذاب کو مسلط کرنا ہوتا تو اللہ رب العزت اس قوم کے نبی کو اس علاقے سے نکال کر دوسرے علاقے میں بھیج دیتے، اس علاقے پر عذاب کو مسلط کر دیتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب کو مسلط کیا تو نوح علیہ السلام کو اس بستی سے نکالا اور پہاڑی پر پہنچا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب کو مسلط کیا تو لوط علیہ السلام کو اس قوم سے نکالا اور دوسری وادی میں لے گئے، دوسری بستی میں لے گئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا دستور اور قانون تھا کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کے اوپر عذاب لاتے تو اس قوم کے نبی کو اس بستی سے نکال دیتے اور دوسری بستی میں پہنچا دیتے، اس قوم کے اوپر عذاب کو مسلط فرما دیتے۔ یہ اللہ رب العزت کا دستور اور قانون تھا۔ اب توجہ رکھیے گا، کفار مکہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا دین سچا ہے تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ اب ان پر پتھر تو برسنے چاہیے تھے لیکن نہیں برسے، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا اور دلیل بھی دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب
ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، اور جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، ہجرت کر کے مدینہ گئے، اب تو مکہ والوں میں موجود بھی نہیں، اب تو ان پر عذاب آنا چاہیے تھا، نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی مکہ کے بھی نبی، مدینہ کے بھی نبی، میرے نبی بیت المقدس گئے، اب تو ان میں نہیں ہے، اب ان پر تو عذاب آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی مکہ کے بھی نبی، مدینہ کے بھی نبی، بیت المقدس کے بھی نبی، میرے نبی معراج کی رات عرش پر چلے گئے، اب تو زمین میں بھی نہیں، اب تو ان پر عذاب آنا چاہیے تھا، نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی مکہ کے بھی نبی، مدینہ کے بھی نبی، بیت المقدس کے بھی نبی، زمین کے بھی نبی، آسمان کے بھی نبی، اس جہان کے بھی نبی، اس جہان کے بھی نبی۔ یہ میرے نبی کا دائرہ نبوت ہے جو اتنا وسیع ہے۔ دنیا کے کفر سے، دنیا سے باطل سے، دنیا کے باطل کو ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ جب کلمہ سب نے پڑھنا ہے تو پھر اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تورات پیش کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تورات انجیل پیش کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہمیں دکھا دے، ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم ساروں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تم سب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ پہلا سوال تھا، اس کا جواب دنیا کا باطل دے دے۔ میں دنیا کے باطل کو سر عام میڈیا کے اوپر کھلے عام بطور چیلنج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب لے کر آ جائیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نبی کا نام بتاؤ کہ جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ اللہ رب العزت جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اس کو پھر دلیل نبوت بھی دیتے ہیں۔ دلیل نبوت کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی انکار کرتا ہے نبوت کا تو پھر نبی اپنی دلیل نبوت دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دلیل نبوت کیا تھی؟ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں ہاتھ ڈالتے تو باہر نکالتے تو وہ ہاتھ چمک رہا ہوتا، یہ دلیل نبوت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری دلیل نبوت کیا تھی؟ وہ عصا، کہ جادوگروں نے رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، سب کو نگل گیا، یہ دلیل نبوت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل نبوت کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا بناتے، اسے پھونک مارتے، اس میں جان آ جاتی اور وہ ہوا میں اڑنے لگتی، یہ دلیل نبوت ہے۔ ہم دنیا کے باطل سے سوال یہ کرتے ہیں کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی دلیل نبوت دکھا دے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل نبوت دکھا دے۔ سوال یہ ہے یہودی دلیل نبوت دکھائے، کہاں پر ہے؟ وہ کہتے جی ید بیضا، وہ ہاتھ جو چمکتا تھا، جی کہاں پر ہے دکھاؤ، کہ جی وہ تو قبر مبارک میں، موسیٰ علیہ السلام قبر میں گئے، وہ ہاتھ تو ساتھ چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائی کے پاس آ جاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ جی دلیل نبوت دکھاؤ۔ عیسائی کہتا ہے وہ جی مٹی کی چڑیا جو بنتی اسے پھونک مارتے، وہ ہوا میں اڑ جاتی، کہ جی دکھاؤ کوئی ایک چڑیا دکھا دو، کہ جی چڑیا تو اب نہیں ہے۔ تو تم کیسے ثابت کرو گے کہ تمہارے نبی کے پاس دلیل نبوت موجود ہے؟ تمہارے نبی کا زمانہ باقی ہے، ہمارے نبی کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہے، ہمارے نبی کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور وہ ہے قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے الیاذ باللہ کہ یہ تو کسی خدا کا نہیں ہے، یہ تو عرب نے گڑھ لیا ہے، یہ تو ان لوگوں نے گڑھ لیا ہے، انسان کا لکھا ہوا ہے، یہ تو کسی خدا کا ہے نہیں، ہم اس کو دلیل نبوت کیسے مان لیں؟ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے تو ہمارا اسے جواب یہ ہے کہ اس جیسا لے کر آؤ، اس جیسا لے کر آؤ۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنا ہے کہ جی فلاں شخص نے قرآن کے اوپر 10,000 کتابیں لکھ دی ہیں، قرآن کے خلاف 10,000 کتابیں لکھی، قرآن کے خلاف اتنی دیر کی تقریر کی ہے۔ ہمارا چیلنج یہ نہیں ہے تم قرآن کے خلاف 10,000 کتابیں لکھ سکتے ہو، تم قرآن کے خلاف 1.5 دن کی تقریر کر سکتے ہو، ہمارا چیلنج یہ ہے اس جیسا لے کر آؤ۔ اچھا پورے قرآن جیسا نہیں لا سکتے تو ایک سپارے جیسا لاؤ، ایک سپارے جیسا نہیں لا سکتے 3 آیات کی 1.5 سطر کی ایک سورۃ الکوثر جیسی لاؤ، تم نہیں لا سکتے۔ میرے نبی کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہے،
اور یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے یا کسی انسان کا، اس پر ذرا توجہ سے دلیل کو سمجھنا۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ یہ کپڑا کس نے بنایا تو آپ کہیں گے انسان نے۔ میں پوچھوں یہ پگڑی کس نے بنائی، آپ کہیں گے انسان نے۔ میں پوچھوں یہ مائک کس نے بنایا، آپ کہیں گے انسان نے۔ میں پوچھوں اینک کس نے بنائی، آپ کہیں گے انسان نے۔ اب میں پوچھوں کہ میرا جسم کس نے بنایا، آپ کہیں گے اللہ نے۔ میں پوچھوں میری آنکھ کس نے بنائی، آپ کہیں گے اللہ نے۔ میں پوچھوں میرا سر کس نے بنایا، آپ کہیں گے اللہ نے۔ یہ آپ کیسے کہتے ہیں یہ انسان نے بنایا، یہ اللہ نے؟ ایک اصول ذہن میں رکھنا کہ جس جیسی چیز کوئی بنا سکے یہ دلیل ہے کہ انسان نے بنائی ہے، اور جس جیسی چیز کوئی نہ بنا سکے یہ دلیل ہے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن تو انسان کا لکھا ہوا ہے کہ عرب نے گڑھ لیا ہے، تو پھر تم اس جیسا بنا سکو گے؟ تم بنا کے لاؤ، ایک آیت لے کر آؤ، لیکن اگر تم نہیں بنا سکتے تو اس بات کو تسلیم کرو کہ یہ اللہ کا ہے اور میرے نبی کی دلیل نبوت ہے۔ ہمارا پہلا سوال کیا تھا کہ اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں۔ دوسرا سوال، اس نبی کا نام بتاؤ کہ جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو۔ اور تیسرا سوال، دنیا کے باطل کو ہمارا چیلنج بھی اور ہمارا سوال بھی، اس کا بھی جواب دے دو، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لو۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ اس نبی کا نام بتاؤ کہ جس کی تعلیمات آج بھی دنیا میں موجود ہوں۔ تم ہمیں کلمہ تو پڑھا دو گے، چلاؤ گے کس طرف؟ تعلیمات کون سی دکھاؤ گے؟ تمہارے نبی کی تعلیمات تو موجود ہی نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دکھا دے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دکھا دے عیسائی، تم دکھا نہیں سکتے۔ میرے نبی کی تعلیمات سے احادیث بھری ہوئی ہیں، میرے نبی کی زندگی کا ہر پہلو آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ لوگ میرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے نبی چلے کیسے، بیٹھے کیسے، اٹھے کیسے، گھر میں کیسے، مسجد میں کیسے، بیت الخلاء میں کیسے گئے، کیسے باہر آئے، کھانا کیسے کھایا اور کیسے کھانے کا اختتام کیا، میرے نبی میدان جنگ میں کیسے اور مسجد میں کیسے، میرے نبی صحابہ میں کیسے اور میدان جنگ میں کیسے، یہ ساری تعلیمات ہیں جو میرے نبی کی آج بھی موجود ہیں۔ دنیا کے باطل کو اور دنیا کے کفر کو میں بطور چیلنج یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس نبی کا نام بتاؤ جو کہے میں سب کا نبی ہوں، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اس نبی کا نام بتاؤ جس کی دلیل نبوت آج بھی دنیا میں موجود ہو، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اس نبی کا نام بتاؤ جس کی تعلیمات آج بھی دنیا میں موجود ہوں، تم دکھا نہیں سکتے۔ ان سوالوں کا جواب دے دو، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو اس بات کو تسلیم کرو کہ اسلام برحق ہے، اسلام سچا دین ہے۔ ہم تمہارے اسلام کو، تمہارے مذہب کو غلط نہیں کہتے، لیکن ہر جیسے ایک نوٹ اپنے وقت کے اندر چلتا ہے، اس کی مدت ختم ہو جائے، دنیا کا کوئی دکاندار اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نبوت اب ختم ہو گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا، اب ان کی مدت ختم ہو گئی، اب میرے نبی کا زمانہ چل رہا ہے۔ جب آپ کے نبی کے زمانے کی مدت ختم ہو گئی، نبوت کی مدت ختم ہو گئی، تو اب اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے، اور میرے نبی کا زمانہ کتنا وسیع ہے، میرے نبی کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے، اس پر میں نے آپ کو دلیل دے دی ہے۔ یہ سارا زمانہ میرے نبی کا ہے، ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جو اسلام دیا ہے، یہی برحق ہے اور اسی کے اوپر چلنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم پر حق کو واضح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔